جو یہ سیمینار منعقد ہوا یہ تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی کتاب سامنے نہیں آئے گی، اور آج مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ آج انہوں نے 2 جلدوں پر مشتمل اس کتاب کا رسمی اجرا کیا۔ ہم سیمینار کرتے ہیں، سنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، مشاعرہ ہوتا ہے اور برخاست ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو کام ہم کتابی صورت میں شائع کرتے ہیں یہ ہم نسلوں پہ ایک بہت بڑا احسان کرتے ہیں، اور نئی نسل کے لیے جب ہم اس کو محفوظ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد سیمینار کرانے کا پورا ہو جاتا ہے۔ فضل صاحب ایک دفعہ آپ کو پھر مبارکباد۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ کہا گیا کہ سنسکرت تقریباً تمام ہندوستانی زبانوں کی ماں ہے، اور یقیناً اردو کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ اشتراک اردو کے حوالے سے ملتا ہے وہ سنسکرت، فارسی اور کسی حد تک عربی کا۔ گرامر کو دیکھ لیجئے، صوتی اثرات دیکھ لیجئے، ہمیں اردو اور سنسکرت میں مشترکہ طور پر دکھائی دیتے ہیں، اور جب ہم کسی ٹرانسلیشن کی ہوئی کتاب کو، چاہے وہ فورٹ ولیم کالج میں ٹرانسلیٹ کی گئی یا دوسرے ادارے نے سنسکرت کی کتابوں کو، داستانوں کو ٹرانسلیٹ کیا، تو آپ یقینی طور پر دیکھیں گے کہ سنسکرت کے ابتدا سے ہی بہت سارے الفاظ ہماری زبان میں داخل ہوئے ہیں، اور نہ صرف داخل ہوئے ہیں بلکہ ہماری زبان کا حصہ بن گئے ہیں۔ اور یہی حال تہذیب کا ہے، تمدن کا ہے۔ آپ میر انیس کے مرثیے لے لیجیے، آپ قصیدہ نگاری دیکھ لیجیے، یا شاعری کے حوالے سے آپ جب بھی بات کریں گے کلاسیکی شعراء کے یہاں ہمیں جس قدر سنسکرت کا برتاؤ ملتا ہے، ہمیں کسی دوسری زبان میں اتنا برتاؤ دکھائی دیتا ہے جتنا کہ ہم اردو میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اردو ایک رابطے کی زبان ہے۔ یقیناً سنسکرت اور فارسی کبھی ہماری رابطے کی زبان بن نہیں سکی۔ کیوں بن نہیں سکی؟ اس لیے نہیں بن سکی کہ یہ دونوں زبانیں عالموں کی زبانیں تھیں اور عالموں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ لیکن اردو اور چونکہ عوامی زبان بن گئی، اور عوامی زبان بننے کے وجہ سے اردو جس طرح سے صدیوں سے اس انڈیوائیڈڈ ہندوستان اور پاکستان میں رابطے کی زبان ہے، اس میں اگر دیکھیں گے کہ اسے رابطے کی زبان بنانے میں سنسکرت کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے۔ اور یقیناً ہمارے مقالہ نگاروں نے ان عوامل کی طرف نشاندہی کی ہوگی کہ کہاں سے ہم نے سنسکرت کے اثرات قبول کیے، کن کن جگہوں پر ہماری سنسکرت کے اثرات ملتے ہیں، اور پھر سنسکرت کے کن الفاظات سے جدید لکھنے والے مستفید ہو رہے ہیں، تہذیب سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ان تمام سوالات کا جواب ہمیں یقیناً 2 دن میں ملے گا۔ جیسا کہ یہاں کہا گیا کہ 70% الفاظ جو ہے ہمارے سنسکرت سے ملتے ہیں، اور یقیناً ملتے بھی ہیں۔ فورٹ ولیم کی داستانوں کو لے لیجیے آپ، جتنی بھی داستانیں وہاں پہ سنسکرت سے اردو میں ترجمہ ہوئی ہے، آپ اس زمانے کی
ہندوستانی تہذیب، ہندوستانی تمدن اور ہندوستانی ثقافت کا مشاہدہ ضرور کریں گے۔ بہت ساری داستانیں ہیں میرے ذہن میں، بیتال پچیسی ہے، اس طرح کی داستانیں جو اردو میں منتقل ہوئی، تو وہاں ہمیں سنسکرت کے بہت سارے بہت، لیکن سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اردو زبان نے ان کو اپنا بنا کر پیش کیا، اپنی زبان کا حصہ بنا کر پیش کیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ وہ ہماری زبان کا ہی حصہ ہے۔ ان تمام مقالات کو پڑھنے کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے کہ کس طرح سے تمدنی، تہذیبی، ثقافتی اور لسانی رشتہ ہمارا سنسکرت کے ساتھ رہا ہے، اور اس سے ایک اور فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ جو سب سے بڑی بات ہے کہ اردو پر کچھ بنیاد پرست جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ اردو ایک مسلمان طبقے کی زبان ہے، مسلمانوں تک محدود ہے، اس الزام کو دور کرنے میں یہ سیمینار جو ہے کلیدی رول ادا کرے گا۔ اس سیمینار کے لیے میں یہاں کے منظمین کو اور خاص کر فضل اللہ مکرم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ کل انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی، میں رخصت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔